ایکسپورٹ کرنی ہے, بندہ ایکسپورٹ نہیں کرنا. آپ نے اتنا اچھا کیمپس بنایا ہوا ہے. دس کیمپس کین بی یوز فار دا ایکسپورٹ آف ایجوکیشن. آپ دبئی سے, انگلینڈ سے, آپ کے بے شمار بچے ہیں, ان لوگوں کے بچے ان کو یہاں لا کے پڑھ سکتے ہیں. آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے جس سے سروسز ایکسپورٹ ہو, جو ضروری ہے. تو دس از دی فیوچر. اگر آپ نے یہ 3 4 5 میں نے لکھے ہیں, اگر یہ چیزیں آپ کریں گے تو پاکستان کی اکنامک پالیسی چل سکتی ہے. اب جو لاسٹ سلائیڈ ہے اس سے آپ ٹوٹلی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, ایگری کر سکتے ہیں, اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے, بٹ یہ جیو پولیٹیکل ہے کہ آپ کا پاکستان کی اکنامی صحیح نہیں ہو سکتی جب تک آپ, پہلا سوال ہے کہ آپ کا جب تک افغانستان کا سیٹلمنٹ نہیں ہوگا پاکستان کی اکنامک پالیسی سیٹل نہیں ہو سکتی. جو آپ نے 14 اگست کو طالبان کو خیرمقدم کیا ہے کابل میں, جب تک وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں آئے گی, ویسٹرن کنٹریز ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور جب تک وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اس عذاب میں پھنسے رہیں گے. آپ کو 14 اگست 2021 کے جو ایونٹ ہے آپ کو اس کی سزا مل رہی ہے. آپ کے پاس اتنی ہمت ہے اس سزا کو بھگت سکے, یہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں, ایکسٹریملی گڈ ریلیشن ود یو ایس اینڈ دا ویسٹ. آپ کو امیڈیٹلی یو ایس کے ساتھ اچھے الفاظ لانے پڑیں گے, ایکسٹریملی گڈ. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں ویسٹرن کنٹریز کو سپورٹ کرتا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ایکسپورٹ 20 بلین ہے. یہ 40 اگر ہوگی یا 50 ہوگی تو اس کا بائر ہمیشہ ویسٹ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا اس کا بائر. یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ ایکسپورٹ کو نہیں بڑھانا, اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو پھر واشنگٹن سے دوستی کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایکسپورٹ کو بھی بڑھانا ہو اور واشنگٹن کو گالیاں بھی دیتے رہے, یہ نہیں ہو سکتا, دو کام نہیں ہو سکتے. وہ بائر ہے آپ کا, بائر کو خوش رکھنا ہے, آپ کا مرضی ہے, فیصلہ کرنا ہے کریں, نہیں کرنا نہیں کریں. اور اسی میں میرا ایک اگلا پوائنٹ ہے جو آپ سب ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ آپ امیڈیٹلی اسرائیل کو ریلائز کریں. یو بی آن رائٹ سائڈ آف یو ایس رادر دین رانگ سائڈ آف یو ایس. ٹرانسپیرنسی کریں, لمیٹیشن کریں سی پیک کے اندر. یہ کیا چیز ہے, یہ ہے کیا, یہ جانور کس چیز, اس کا نام کیا, یہ ہے کیا چیز, کون سا پروجیکٹ ہے سی پیک کے اندر, کیا کرنے والے ہیں وہ. کبھی کہتے ہیں یہ بھی ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہے, یہاں بھی یہ بھی سی پیک ہے, یہ بھی سی پیک ہے. مجھے تو آج تک سی پیک سمجھ نہیں آیا, میں بالکل فرینکلی کہہ رہا ہوں, مجھے آج تک سی پیک, میں نے بڑی تقریریں بھی کی ہے سی پیک کے اوپر. اس کو آپ ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں اور اس میں لمیٹیشن کریں کہ کیا سی پیک ہے, کیا سی پیک نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ پولیٹیکل بیس پر اکنامک ڈیسیجن لے لیں اور وہ اکنامک ڈیسیجن کا کوئی بیسس نہیں ہو, اور اس سے پوری پاکستان کی اکنامی آپ ڈسٹرب کر دیں. دس کین ناٹ بی لائک دس. دین یو ہیو ٹو گو فار ریجنل ٹریڈ. دنیا میں کوئی کنٹری کبھی خطہ ترقی نہیں کرتا جب تک آپ ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ نہیں کرتے. آپ کو ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کرنا پڑے گا. آپ انڈیا سے دوائیں لے رہے ہیں نا, دوائیں لے رہے ہیں نا انڈیا سے, دوا کا را مٹیریل, اس وقت کہاں گئی دشمنی آپ کی. آج انڈیا سے را مٹیریل فارماسیوٹیکل کا آ رہا ہے نا, باقی چیزوں میں کیا تکلیف ہے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ڈیسیجن ہے وہ رانگلی بیسڈ ہے نا جی. آپ اگر اتنا تک پڑے تو دواؤں کا را مٹیریل بھی نہیں لینا, پھر دواؤں کا را مٹیریل کیوں لے رہے ہیں, بند کر دیں. تو یہ جو آپ نے ڈرامے بازی ریجنل ٹریڈ کی ہے اسے ختم کریں, اور جو اکنامک آرڈر میں چیز آتی ہے اسے لے کے چلیں نیکسٹ. اور اس 4 پروونس کے ساتھ یہ کنٹری نہیں چل سکتا. ایڈمنسٹریشن جو ہوتی ہے وہ اکنامکس کو خراب کر دیتی ہے. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ نان ورکیبل ہیں. آپ کو فوراً امیڈیٹلی اس کو 9 پروونسز میں بدلنا پڑے گا. جب انڈیا آزاد ہوا تھا اس میں 17 پروونس تھے, آج اس میں 23 پروونسز ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان لاسٹ جو بڑے آپ کو سب کو پتہ اچھا لگے یا برا لگے کہ جو انگلش ہے ایجوکیشن وہ ہر پرائمری اسکول میں ہونی چاہیے. کوئی بھی اسکول چاہے دیہات میں ہو, کیونکہ وہ بچہ جب انگلش نہیں پڑھتا اور 6ٹھی جماعت سے انگلش پڑھتا ہے تو وہ ایک ڈفرینٹ کلاس کا 2nd گریڈ پاکستانی بن جاتا ہے. وہ بیچارہ کبھی اس بچے سے کمپیٹ ہی نہیں کر پاتا جو بچہ انگلش میڈیم سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے. اور ایک پوری نسل آپ نے کریٹ کر دی ہے جو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے. وہ بیچارے انگریزی پہ پرائمری اسکول میں پڑھ کے ہی نہیں آتے, تو ان کو آپ نے انگلش کو پڑھانا ہے. اینڈ لاسٹ چیز جو ہے, تمام مذہبی سبجیکٹ وہ بند کرے جائیں اسکولوں میں سے اور اس کو پڑھا جائے آفٹر گریجویشن. کوئی تعلیم مذہب کی نہیں ہونی چاہیے جب تک وہ آدمی گریجویٹ نہیں ہو, کیونکہ اگر آپ نے اس کو تعلیم دے دی ایک امیچور ذہن کو تو وہ امیچور ذہن پھر امیچور فیصلے کرتا ہے. آپ اس کو پڑھائیں, اخلاق پڑھائیں, تہذیب پڑھائیں, سویلائزیشن پڑھائیں اس کو, مگر اس کو تھیولوجی نہیں پڑھائیں.
جب وہ گریجویٹ ہو جائے اس کا رائٹ ہے وہ جو مرضی تھیولوجی پڑھے. جب آپ اس اتنے سے بچے کو تھیولوجی پڑھا دیں گے اور اس کو کہہ دیں گے کہ یہ کافر ہے اور یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے, 5 سال کا بچہ, تو وہ تو پھر آگے لوگوں کو قتل غارت ہی کرے گا نا. تو سوسائٹی کو آپ نے, سوسائٹی, اکنامکس اور پالیٹکس یہ سب ایک ساتھ چلتی ہے, اس کو آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا. دیٹ از this is the stage you where people will say this is too conservative, it's too negative, but this is my personal view, and I think you see that just think what I have said, and I thank again the Hamza University for giving me the chance to talk to you. Thank you very much.